الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر قال ابن عباس والمحققون معناه اولم نعمرکم 60 سنة ويؤيد الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں، زیادہ سے زیادہ بھلائیاں کرنے کی ترغیب اور شوق انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے. چونکہ اس کو معلوم ہے کہ اب ایک زندگی ختم ہو رہی ہے، جس زندگی میں پلٹ کر کے دوبارہ نہیں آنا ہے، اور دوسری زندگی شروع ہو رہی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ایک جگہ کی چیزوں کو چھوڑ کے جانا ہے اور دوسری جگہ کی چیزیں پرماننٹ کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان ویسے تو ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہے، لیکن خاص طور سے جب اس کی عمر زیادہ ہو جائے، بال سفید ہو جائیں یا 40 اور 60 کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے پورا فوکس آخرت پہ کر دینا چاہیے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا، وارننگ دینے والا آیا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. انہوں نے بتایا کہ آگے کیا کیا ہونے والا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے اولم نعمرکم 60 سنة، کیا ہم نے تمہیں 60 سال کی عمر نہیں دی تھی؟ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 40 کی بھی عمر ہے. اور کہتے ہیں کہ ان اہل المدینہ، مدینے کے لوگ اذا بلغ احدهم 40 سنة، جب ان میں سے کسی کی عمر 40 سال ہو جاتی تو تفرغ للعبادہ، وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر لیتے تھے کہ اب مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، خیرات کرنا ہے، صدقات کرنا ہے، یہ سارے کاموں کو. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الشیب، یعنی تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، اس کا مطلب بالوں کی سفیدی ہے کہ جب آپ کے بال سفید ہونے لگے تو اب سمجھ لیجئے کہ زندگی کا سورج ڈھل رہا ہے، اب شام ہو جائے گی. اس لیے اب زندگی کے بجائے آخرت کے لیے، اس دنیا کے بجائے ادھر توجہ، اس لیے کہ یہ ڈرانے والا آ گیا، بالوں کی سفیدی آ گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ، اللہ تعالی کے پاس اس آدمی کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوگا جس کو اس نے زندگی دی یہاں تک کہ وہ 60 سال کا ہو گیا. یعنی 60 سال ہونے کے بعد اب انسان اللہ تعالیٰ کو جا کے نہیں بول سکتا کہ اے اللہ مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے پاس موقع نہیں تھا. اس لیے کہ دیکھیے جوانی میں بھی انسان نوجوانی میں میچیور نہیں ہوتا.
لیکن جب 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے یا 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو انسان کو نفع نقصان غلط صحیح ہر چیز کی اچھے سے تمیز ہو جاتی ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب انسان بالغ ہو گیا سمجھدار ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حجت اور دلیل نہیں سنی جائے گی کہ مجھے سمجھنے کا ٹائم نہیں ملا, مجھے غور کرنے کا ٹائم نہیں ملا. لیکن آپ دیکھیے اس کے باوجود بھی اکثر لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے جو وہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں, ایک مال کی محبت اور دوسرا لمبی امید کہ ابھی تو ہمیں مرنا نہیں, ابھی تو بہت دن جئیں گے, اور مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی خواہش. تو جس انسان کو اس حدیث پر یقین ہو کہ ہاں زندگی کی شام کب ہو جائے گی, ویسے تو کسی کے لیے بھی پتہ نہیں ہے کہ کب انسان کی عمر ختم ہو جائے, تو انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرے تاکہ مرنے کے بعد اسے افسوس نہ ہو کہ مجھے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا اور ان کاموں میں پھنسے رہے جو نہیں کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب کرے.